سب سے پہلا سائن یہ ہے ہدایت پر ہونے کا کہ آپ اللہ کی طرف سے ہدایت میں ہیں، کہ آپ ہدایت کی دعا کریں. یہ پہلا سائن ہے کہ اللہ آپ سے پلیزڈ ہے اور آپ ہدایت پر ہیں. کیونکہ جو انسان دعا ہی نہیں کر رہا وہ دوسروں کو کہتا ہے میرے لیے ہدایت کی دعا کرو، میرے لیے ہدایت کی دعا کرو، لیکن خود اس نے کبھی نہیں کی، خود اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے، تو آپ کا کیا خیال ہے اسے ہدایت آ جائے گی؟ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا احسان اس پہ کر دیں، کوئی بہت ہی اس کی بات انہیں پسند آ جائے، ادروائز بہت مشکل ہے. تو سب سے پہلا سائن یہ کہ یو آسک اللہ فار ہدایہ یور سیلف، اور اس کے لیے دعا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 8 کہ اے ہمارے رب ہمارے دل کو مت پھیریو جبکہ تو ہمیں اسٹریٹ پاتھ پر لے آیا، ہدایت پر لے آیا، ہمیں استقامت دیجیے. اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں، بے شک تو ہی بانٹنے والا ہے، تو ہی اپنی رحمت دینے والا ہے. انک انت الوہاب، بے شک تو سب کچھ بانٹنے والا، دینے والا ہے. تو یہ دعا استقامت کے لیے اور ہدایت مانگنے کے لیے بہت امپورٹنٹ. جب بھی آپ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں نا، جیسے رین آفٹر رین یا سفر کے دوران یا اذان اور اقامت کے دوران، تو اس دوران اس دعا کو ضرور اپنی لسٹ میں لیں. بہت جامع دعا ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی میرے دل کو پھیریو نہ، کیونکہ مقلب القلوب اللہ ہے. اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں، اور اللہ چاہے تو دلوں کو پھیر دے. اور جب دل پھر جاتے ہیں تو پھر نیکی نیکی نہیں لگتی، بدی بدی نہیں لگتی، اور پھر دل کی کنڈیشن بہت عجیب. تو پہلی چیز، پہلا سائن ہے دیٹ یو آر آسکنگ اللہ فار ہدایت. سیکنڈ سائن دیٹ یو آر ٹرننگ ٹو اللہ آفٹر سننگ. انسان کے ہدایت میں ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف بھاگتا ہے. جیسے اللہ نے کہا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ بھاگو اپنے رب کی طرف، سارے کے سارے. وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں، سورہ آل عمران کی ورس 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً when they commit an evil. جب یہ کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ نیک لوگ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، ہر کوئی پھسل جاتا ہے. او ظلموا، اور ظلم کر بیٹھتے ہیں، انفسہم، اپنے نفس پہ، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً. اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہائے اللہ یا او اللہ یا کچھ بھی، مطلب ایک دم منہ سے نکل جاتا ہے نا، اللہ کے لیے آہ نکل جاتی ہے. یا گناہ جب کرتے ہیں ایک دم سے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، صرف یاد آنا، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لے، میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں، مجھے اس چیز سے سیو کر لے. اللہ کو یاد کیا، اللہ سے استغفار کیا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے. اور پھر کہا کہ یہ گناہ کرنے کے بعد پرسسٹ نہیں کرتے، اس سے توبہ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف واپس نہیں پلٹیں گے. اسی لیے ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں، اسکالر کہتے ہیں کہ ٹرو ریپینٹنس یہ ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو یہ دیکھیں کہ آپ اس گناہ سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں. تو گناہ سے توبہ یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا اور پھر توبہ کی اور پھر گناہ کیا، یعنی پلان کر کے توبہ کی اور پلان کر کے گناہ کیا. یہ پلاننگ والا جو کام ہے یہ خطرناک ہے. باقی یہ کہ انسان پھسل جاتا ہے بار بار بھی، وہ بھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ. ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفینة بعد الفینة او ذنب هو مقیم. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there is no believing servant but that he has a sin he habitually commits from time to. انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہیبیچول ہو جاتے ہیں ایک گناہ کے، بار بار کرتے ہیں، پھسلتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، پھر وہی گناہ بار بار کرتے ہیں. او ذنب ہوا مقیم علیہ لا یفارق حتی یفارق الدنیا، he habitually commits from time to time, or a sin abiding over him that he does not abandon until he departs from the world. وہ گناہ وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے کیونکہ اس گناہ سے وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، وہ اپنی بیسٹ ٹرائی کر رہا ہے، لیکن somehow وہ بار بار پھسل رہا ہے. کتنا ہوپ ہے دیکھیں اس حدیث میں. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسیا اذا ذکر ذکر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن نیچر بتائی. ویریلی دا بلیور، بے شک ایک مومن واز کریٹڈ ٹو بی ٹیسٹڈ، ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے.
repenting and forgetful. If he is reminded, he will remember. इस हदीस में एक्सक्यूज नहीं है गुनाह करने। बहुत से लोग इस हदीस को ना एज एन एक्सक्यूज ले लेंगे कि देखो यहाँ लिखा है वो गुनाह से टेस्ट किया जा रहा है तो गुनाह किए जाओ। नहीं, असल बात ये है जो एंड में अल्फाज हैं कि बिलीवर को टेस्ट किया जाता है किसी सिन से। देखिए सिन से क्या मुराद है? आज के दौर में यूथ को किस चीज से टेस्ट किया जा रहा है? अल्लाह को पता है कि हम इस दौर का हिस्सा है, अल्लाह को पता है इंटरनेट पे क्या है, अल्लाह को पता है यूट्यूब पे क्या है, फेसबुक पे क्या है, क्या फितना है इस नौजवान नस्ल के लिए। और ऊपर से शादियां भी नहीं जल्दी होती, फिर को एजुकेशन अलग है, यूनिवर्सिटीज का माहौल अलग है, अल्लाह को सब पता है। तो अल्लाह ताला हम सबको टेस्ट कर रहा है। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मैं एक कॉल आपको सुनाता हूँ कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तकवे के लिए इंसानों को टेस्ट करता है। जैसे सूरह हुजरात में ना कि इन्नल मुमिनूना, तकवे के हवाले से जो आयत है मेरे जहन से अचानक निकल गई कि बेशक अल्लाह मोमिनीन को तकवे के लिए टेस्ट कर रहा है। तो ये हम सब का तकवे का टेस्ट हो रहा है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी खुली है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब कुछ है। अब अपने जौहर दिखाओ, अब अपने वो अंदर के उस हीरो को जगाओ, अपने नफ्स पे काबू करके दिखाओ और अल्लाह ताला रिवॉर्ड करने वाला। तो इसलिए बिलीवर जो है वो टेस्ट किया जाता है। हम में से हर बंदा टेस्ट किया जाएगा किसी एडिक्शन से, किसी चीज से, किसी सिन से। लेकिन अल्लाह को वो पसंद है जो रिपेंट करता है, बार बार फॉरगेट कर जाता है लेकिन बार बार पलटी खाता है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बात। तो पलटता है, बार बार झपटता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है। अपने आप को डाउन नहीं करता, घुटने नहीं टेकता गुनाह के आगे, खड़ा होता है, मुकाबला करता है। इफ ही इज रिमाइंडेड ही विल रिमेंबर। और उसकी हिदायत की निशानी है कि जब उसे रिमाइंडर दिया जाए वो रिमाइंडर लेता है, आकड़ नहीं दिखाता आगे से। ये नहीं कहता माइंड योर ओन बिजनेस, तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं जो मर्जी करूं। अब तो लोग ऐसे कहते हैं ना कि तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं जो मर्जी करूं। तो हिदायत की निशानी है कि जब उसे रिमाइंड कराया जाए और रिमाइंडर उसे इफेक्ट करता है। और यकीन कीजिए हमारी मेजॉरिटी यूथ इस कैटेगरी में फॉल करती है। हम जज कर लेते हैं किसी की ड्रेसिंग से। जैसे खवातीन है यूनिवर्सिटी में, आपको पता है ड्रेसिंग किस तरह की होती है। हम उन्हें देख के जज कर लेते हैं कि लो जी ये तो ड्रेसिंग ऐसी है, लिहाजा ये तो वैसे ही जो है इस्लाम से बहुत दूर। क्या पता आप उन्हें रिमाइंडर दें, क्या पता कोई एक हदीस सुनाएं, क्या पता वैसे ही इनवाइट करें किसी हलका में, वो कि अल्लाह रसूल की बात सुने और उन्हें इफेक्ट कर जाए और उनका दिल तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए। इसलिए कभी भी जज किसी को ना करें, रिमाइंडर दें। फज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा सयज़्ज़करु मन यख़शा। नसीहत करो दूसरों को अगर नसीहत उसको फायदा देती है। जो अल्लाह से डरने वाला है, जो हिदायत पे है, वो नसीहत पकड़ लेगा। हमारा काम है नसीहत करना, हमारा काम जज करना नहीं है। तो ये हदीस बहुत होपफुल है, बहुत होप दिलाती है कि इंसान बार बार फिसलता है, गुनाह करता है, फॉरगेटफुल है। इंसान का मतलब ही भूलने वाला है। इसीलिए ये हलाकात, ये रिमाइंडर्स बहुत जरूरी हैं कि अपने आप को बूस्ट रखो। कुरान डेली पढ़ना इसीलिए बहुत जरूरी। जो बंदा रोजाना कुरान पढ़ता है, थोड़ा तदब्बुर करता है, बच जाएगा इंशाल्लाह। बहुत उम्मीद है कि वो इन चीजों से बच जाए। तीसरी निशानी कि आप हिदायत पर हैं, ये तो थी ना कि आप अल्लाह की तरफ भागते हैं, रिपेंट करते हैं गुनाहों से। तीसरी निशानी है कि यू सी योर ओन मिस्टेक्स। ये बहुत बड़ी निशानी कि आप हिदायत पर हैं, आपका दिल साफ है। अपनी मिस्टेक देखने से क्या मुराद है? हम सब दूसरों की मिस्टेक्स तो देखते हैं, दूसरों से तो बहुत शिकायत करते हैं। क्या हमें अपनी गलतियां नजर आ रही हैं? क्या हमें अपनी खामियां नजर आ रही हैं? अपनी खामियां नजर आना बहुत बड़ी ब्लेसिंग और ये अल्लाह की तरफ से निशानी है कि अल्लाह आपको पसंद करता है। इसलिए अल्लाह ताला आपको आपकी खामियां दिखाता है कि आप करेक्ट करें, रिफाइन हो, इम्प्रूव हो और मजीद बेहतर बन जाए। इसीलिए देखें अल्लाह हमें ऐसी सिचुएशन में डालता है जहां हमारी खामियां एक्सपोज हो। वो एक कोट है ना बड़ा जबरदस्त के अगर आपके इर्द गिर्द सिर्फ ऐसे लोग हैं ना जो आपकी तारीफ ही करते हैं, तो इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं है ना जो आपको आपकी खामियां नहीं बताता या आपको आपके गिरेबान में नहीं कभी कभी झांकने पे मजबूर करता, तो इसका मतलब कि आपकी फ्रेंडशिप जो है वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक पर्पस के लिए, क्योंकि सिंसियर दोस्त हमेशा आपको करेक्ट करे। तो तीसरी चीज मैं आप सबको बता रहा था कि सीइंग वंस ओन मिस्टेक, अपनी गलती देख लेना। उसके बारे में एक आयत आपको सुनाता हूं, सूरह तौबा आयत नंबर 102। And there are others who have acknowledged their sins. They had mixed a righteous deed with another that was bad. Perhaps Allah will turn to them in forgiveness. Indeed, Allah is forgiving and merciful. ये किसके बारे में आया था? कुछ सहाबा थे जो गज़वा तबूक पर नहीं जा सके। गज़वा तबूक के बारे में पता है ना आपको, जो रोमन्स के खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग लड़ने गए थे और ये डिसाइसिव वॉर थी और ये एक्चुअली फतह मक्का के बाद है गज़वा तबूक। गज़वा तबूक के बाद सूरह तौबा नाजिल हुई है। तो एक सहाबी थे काब बिन मालिक, बहुत नेक सहाबी, बहुत अच्छे सहाबी,
لیکن کیئرلیسنس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پہ نہیں جا سکے۔ ایک اور صحابی تھے، ان سے کیا کیئرلیسنس ہوئی، میں آپ کو ان کی کیئرلیسنس بتاتا ہوں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کے آئے کہ چلو بھائی ناؤ وی نیڈ یو، اب نکلتے ہیں اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، رومنز ہمیں تھریٹن کر رہے ہیں۔ تو غزوہ تبوک کے لیے جب اعلان کیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ جو صحابی تھے وہ اس نیت سے گئے کہ میں جاؤں گا، لیکن جب گھر پہنچے تو اپنے گارڈن میں گئے، گارڈن بنایا ہوا تھا بڑا زبردست، وہاں پر قالین بچھائے ہوئے تھے، ان قالین پر بیٹھے، بڑا زبردست کھانا آیا، ان کی بیویاں آئیں، کھانا شانا کھایا، بیویوں سے گپیں ماری، سب کچھ بھول گئے، دنیا میں مگن ہو گئے اور سوچنے لگ گئے کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں، اتنی گرمی ہے، اتنی دھوپ ہے۔ لیکن جب کھانا کھا رہے تھے اچانک انہیں یاد ہے کہ نہیں، میرے نبی دھوپ میں گئے ہیں اور میں یہاں بیٹھ کر چھاؤں میں کھانا کھا رہا ہوں، تو میں کس طرح سے زندہ رہوں، یعنی اتنا ریگریٹ انہیں ہوا۔ اور پھر وہ اٹھے، کھڑے ہوئے اور دوڑ کر اپنے گھوڑے کو پکڑا اور دوڑ کر میدان جنگ میں پہنچے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے انہیں دیکھا تو صحابہ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ وہ ہے۔ اس صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ جب وہ صحابی قریب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا مجھے پوری امید تھی تم آؤ، اور انہوں نے پھر پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی اس طرح ہو رہا تھا، لیکن مجھے اچانک یہ یاد آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے بے شک اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا، ادروائز تم ہلاک ہو۔ کعب بن مالک جو ہے بہرحال پیچھے رہ جانے والوں میں، اور ان کے پیچھے رہ جانے کی یہی وجہ تھی کہ وہ یہی سوچتے تھے جاؤں گا، کروں گا، بس وہ قافلہ آگے چلا گیا اور وہ پیچھے رہ گئے۔ 40 دن اللہ کے نبی نے ان سے بات نہیں کی، کعب بن مالک غزوہ سے واپس آ کر، اور صحابہ نے ان کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا۔ کعب بن مالک، یہ ہے الولا والبرا، کہ ہم اللہ کے لیے محبت اور دشمنی کریں، ہمارے اپنے پرسنل گینز کوئی نہیں ہے۔ جب تک آپ اللہ رسول کے ساتھ ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو 40 دن ان سے جب بات نہیں کی گئی تو بہت روئے، بہت ریپینٹ کیا انہوں نے، اور اپنی مسٹیکس کو ایکنالج کیا، ایکسیپٹ کیا، اکڑ نہیں گئے، بہانے نہیں بنائے، ایکسکیوزز نہیں دی، نہیں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، کئی ایکسکیوزز سوچ کر آئے۔ بڑی مزے کی بات ہے کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آئے تو کہا کہ اللہ کے نبی میں سچ بات یہ ہے کہ ایکسکیوزز سوچ رہا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایکسکیوز، اور مجھے آنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں آ سکا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کو ایکنالج کر لیا ہے، مان لیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اکڑے نہیں آگے سے، اور انہوں نے ایک اچھے عمل کے ساتھ ایک برائی کو مکس کر لیا تھا، یعنی برائی یہ کہ پیچھے رہ گئے، اور صحابی کے لیے بہت بڑا گناہ تھا کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ دے، اپنے لیڈر کو چھوڑ دے۔ تو اللہ نے کہا پرہیپس اللہ ول ٹرن ان فارگیونیس، اللہ انہیں معاف فرمائے گا انشاءاللہ، اور اللہ نے انہیں معاف فرمایا، بے شک اللہ مرسیفل ہے، فارگیونگ۔ تو اس لیے ایکسرسائز یہ آپ کو کرنی چاہیے کہ کیا آپ کو آپ کی خامیاں پتہ ہیں، کیا آپ خامیاں جو بتائے آپ کو اس پہ غصے تو نہیں ہوتے؟ اسپیشلی ماں باپ بتاتے ہیں نا، دیکھیں بچوں کو ماں باپ ان کی خامیاں بتاتے ہیں، بچے مائنڈ کر جاتے ہیں۔ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، سن لیں کہ ابو کیا کہہ رہے ہیں، امی کیا کہہ رہی ہیں۔ آلدو آئی انڈرسٹینڈ کہ دیسی کلچر میں والد کا رول بہت زیادہ ہی ایک کریٹیکل ہو گیا، اوور کریٹیکل ہو گیا، بہت زیادہ ہی خامیاں بتاتے ہیں، لیکن آپ سن لیا کریں، آپ دیکھ لیا کریں، اگر آپ میں کوئی خامی ہے اس کو امپروو کریں۔ اگر آپ ذمہ دار نہیں ہیں آپ ذمہ دار ہو جائیں۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں گیجٹس میں، مانیں اس غلطی کو کہ بھائی یس میں ضرورت سے زیادہ گیمیں کھیل رہا ہوں، ضرورت سے زیادہ گیجٹ یوز کر رہا ہوں، مجھے پیرنٹس کو ٹائم دینا چاہیے، ذمہ داریاں نبھانی چاہیے، مجھے ہوم ورک کرنا چاہیے، اسائنمنٹس کرنی چاہیے۔ تو اپنی غلطی ہر کوئی نہیں دیکھ۔ پھر دوستوں میں بھی دو دوستوں میں کوئی اختلاف ہو گیا، اب دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں غلط ہوں۔ پھر رشتہ داروں میں کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، آپ یہ دیکھیں آپ کہاں پر غلطی پہ ہیں، کہیں آپ کے لہجے میں، آپ کی ٹون میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا جس کی وجہ سے لڑائی ہو گئی، کیا سارا قصور اسی کا ہے یا کچھ قصور آپ کا بھی ہے؟ شاید آپ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو۔ تو یہ چیز کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، یہ بھی ہدایت کی کہ اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی ہوئی ہے کہ اپنے اندر بھی غلطی تلاش کرو، صرف دوسروں کی غلطیاں نہ دیکھتے رہو۔ چوتھی نشانی، فورتھ سائن دیٹ یو آر آن ہدایہ، اور یہ سب سے زبردست نشانی ہے کہ یو لو گڈ، آپ نیکی سے محبت کرتے ہیں اور برائی سے نفرت کرتے ہیں۔ لو فار دا گڈ ڈیڈس اینڈ ہیٹڈ فار دا سن۔ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کمال کی حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رپورٹ کیا، A man asked رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم what is ایمان، what is faith، ایمان کیا ہے، faith کیا ہے؟ The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ If you are happy with your good deeds، اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے اور گناہ تجھے سیڈ کرتا ہے، غم زدہ کرتا ہے، تو تو مومن ہے۔
کیا کمال کرائٹیریا. اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے، یعنی کبھی کبھی آپ چیریٹی کرتے ہیں، کسی کا دل بہلاتے ہیں، ماں باپ کے لیے کچھ کرتے ہیں، ہاتھ بٹا دیتے ہیں، یا نماز پڑھ کے آتے ہیں اور وہ چیز آپ کو خوش کرتی ہے، تو یہ نشانی ہے ایمان کی. اور گناہ سے آپ کا دل دکھتا ہے، جیسے وہ دعا ہے نا کہ گناہ کو میرے لیے کراہت انگیز بنا دے. تو گناہوں سے کراہت شو کرنا، گناہ کر کے سیڈ ہو جانا، غمزدہ ہو جانا، یہ ہدایت کی، یہ مومن کی نشان کہ آپ کے اندر ایمان باقی. لیکن اگر گناہ روٹین بن گیا، گناہ ہی نہیں لگ رہا ہے، اور آپ گناہ کر کے مزید اکڑتے ہیں، بلکہ گناہ کر کے دکھاتے ہیں، دوستوں کو دکھاتے ہیں جا کے کہ یہ دیکھو میں نے گناہ کیا، اس کا مطلب آپ کو گناہ لگ ہی نہیں رہا. اسی لیے میں اکثر یوتھ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ بھائی ایک چیز ہے اکیلے میں بیٹھ کے کچھ کرنا، ایک ہے کہ فیس بک پہ چڑھا دیا، ٹائم لائن پہ لگا دیا جی کہ میں یہ گانا سن رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، تو آپ بھی کریں. تو وہ آپ کے لیے نیگیٹو صدقہ جاریہ آپ نے کریٹ کر دیا. جو وہ دیکھے گا گناہ آپ کو. اس لیے بی ویری کیئرفل. اکثر ہم وہ پیجز لائک کر لیتے ہیں، وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں جس سے کوئی اور فتنے میں پڑ جاتا. یہ ہمارے لیے بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے برائی کو برائی سمجھیں، گناہ کو روٹین نہ بننے دیں. تو ہدایت والا وہ ہے جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اور غم زدہ اسے گناہ اسے غم زدہ کرتا ہے. دا مین سیڈ او میسنجر آف اللہ واٹ از سن؟ اے اللہ کے نبی گناہ کیا ہے؟ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ اذا ہاک فی نفسک شیء فدعہ. گناہ یہ ہے کہ اگر تیرے دل میں کوئی چیز کھٹکے اور تجھے کھٹکنا محسوس ہو رہا ہے تو یہ گناہ، یعنی فالو یور کانشیس. اکثر ہوتا ہے نا آپ کو کچھ کر تو رہے ہوتے ہیں، دوستوں نے پلان تو بنا لیا اور رات کو اکٹھے ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن وہ کھٹک تو رہی ہوتی ہے بات کہ یار کام تو غلط ہے. اور یہ کھٹکنا ہدایت کی نشانی ہے. جن کو کھٹکتا ہی نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ پھر اللہ کی ناراضگی، کھٹک ہی نہیں رہا، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، گناہ ہے. لیکن ہر گروپ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں سورہ قلم میں ایک واقعہ ہے کہ وہ چند ایروگنٹ لوگ تھے جنہوں نے اپنی وہ باغات جو ہے بڑے بنائے ہوئے تھے اور بڑا سجایا ہوا تھا انہیں، اور غریبوں کو مسکینوں کو دھکا دیتے تھے، کچھ نہیں کھلاتے تھے. سورہ قلم کا واقعہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغات کو تباہ کیا، لیکن ان میں سے ایک جو تھا وہ عقل مند تھا. اس کا ذکر اللہ نے اسپیشل کیا ہے، اللہ نے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا سورہ قلم میں. اللہ نے کہا ان میں سے ایک ایسا تھا جو یہ سب کو سمجھاتا تھا کہ شاید ہم غلط کریں، ہمیں مساکین کو دور ہی بھگانا چاہیے. تو ہر گروپ میں ایسا ایک بندہ ہوتا ہے جس کو یہ چیز کھٹک رہی ہوتی ہے، تو آپ اپنے گروپ میں وہ بندہ بن جائیں. بس یہی چین آف گڈنس ہے، آپ سے چین آف گڈنس پھیلے گی. تو جو چیز آپ کے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے، اس کو دل گھبرانے لگے. ٹھیک ہے آپ نے ایک چیز کر تو لی ہے لیکن دل گھبرا رہا ہے، ایک کمپنی جوائن تو کر لی ہے لیکن دل گھبرا رہا ہے، ڈاؤٹ فل ہے، پتہ نہیں یہ چیز حرام ہے، انشورنس کا کام حرام ہے، حلال ہے، سود تو نہیں اس میں انوالو، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے جیسے آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے آپ کو یہ حدیث سمجھ آ جائے گی کھٹکنا کیا ہوتا ہے، گناہ کے بارے میں کھٹکنا. تو جو چیز کھٹکے وہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دیں. ابو صلبہ reported رضی اللہ تعالیٰ عنہ, I said, O messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, what is lawful and what is unlawful for me? اے اللہ کے نبی حلال کیا ہے حرام کیا ہے؟ صحابہ سوال کیا کرتے تھے رسول اللہ سے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, البر ما سکنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب. نیکی is serenity in the soul and peace of mind in the. نیکی یہ ہے جو تجھے خوش کرے, سیرینٹی دے, سکون دے, اور تیرے دل کو ایز کریٹ کرے, تیرے دل کو سکینت نازل ہو تیرے دل پہ, یا تو ایزینس فیل کرے اپنے دل میں. جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی, دل گھبراتا ہے, ہارٹ میں ویور ہو رہا ہوتا ہے کہ یار غلط کام ہے, لیکن بندہ سو جاتا ہے. پھر جب پڑھ لے اٹھ کے تو کتنا ایک سکینت نازل ہوتی ہے, ایک سکون ملتا ہے کہ اب کام کر لیا, شکر ہے اللہ, نماز میں نے پڑھ لی. فجر کی نماز جس دن ٹائم سے نہ پڑھے, ایک عجیب سی نحوست چھائی ہوتی سی بات ہے. تو وہ بھی نحوست کا فیل ہونا, یہ بھی ہدایت کی نشانی کہ ایٹ لیسٹ فیل تو ہو رہا ہے نا, ایمان ہے تو فیل ہو رہا ہے, ورنہ تو فیل ہی نہیں ہونا, ورنہ تو وہی روٹین چلنی ہے جو عام لوگ کی چلتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیکی وہ ہے, البر کا مطلب ہوتا ہے نیکی وہ ہے جو سیرینٹی دے سول کو, اور پیس آف مائنڈ دے ہارٹ کو, قلب کو. اور پھر کہا وَالْإِسْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. Sin is not comfortable in the soul. جو sin ہے, گناہ ہے, وہ سول پر ہیوی ہے, تذبذب میں لاتا ہے روح کو, آپ کو تذبذب میں لاتا ہے. کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھیں, some people can't see injustice. کلاس میں کسی کوئی بلی ہو رہا ہے, آپ کے دل میں نا ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا. تو یہ اچھی بات ہے, سٹینڈ لیں, کسی کو بلی نہ ہونے دیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں. Sin is not comfortable in the soul and not satisfying to the heart.
even if the judge gives you approval, चाहे कोई मुफ्ती भी फतवा दे दे गुनाह के बारे में, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे दिल में खटकेगा, क्योंकि दिल अल्लाह ने बनाया है, रूह अल्लाह ने बनाई है, और वो झूठ नहीं बोल सकती। मुफ्ती गलत फतवा दे सकता है कि ये चीज हलाल है, आजकल हैं ऐसे मुफ्ती जो हर चीज को हलाल करार दे देते हैं, लेकिन दिल गवाही देगा कि नहीं ये चीज सही नहीं, पता लग जाता है, दिल बता देता है। और फिर ये हदीस सुनिए, वबीसा इब्ने माबद रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू मी, हैव यू कम टू आस्क अबाउट राइटियसनेस एंड सिन, क्या तुम नेकी और गुनाह के बारे में पूछने आए हो? आई सेड यस, उन्होंने कहा जी या रसूल अल्लाह। द प्रॉफिट क्लेंच्ड हिज फिस्ट एंड स्टक हिज चेस्ट, क्लेंच्ड हिज फिस्ट एंड स्टक हिज चेस्ट, अल्लाह के नबी ने फिस्ट यूं बनाया और अपने चेस्ट पे इस तरह स्ट्राइक किया और कहा, इस्तफ्ती नफ्सका इस्तफ्ती क़ल्बका या वाबिसतु सलासन अल बिर्रु मा अत्मअन्नत इलैहि नफ्सु व अत्मअन्ना इलैहि क़ल्ब। कंसल्ट योर सोल, कंसल्ट योर हार्ट। गुनाह के बारे में जानना है तो यहां से आवाज आनी चाहिए, इसको कंसल्ट करो, अपने दिल को कंसल्ट करो, तुम्हें पता लग जाएगा तुम ज्यादती। अक्सर बहस हो जाती है दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बीवी से, हस्बैंड से, बहस तो हम कर रहे होते हैं ईगो में, लेकिन इनसाइड हमें पता होता है गलत हम ही, इनसाइड हमें पता है गलती हमारी है, लेकिन वो सिर्फ ईगो की वजह से बहस पे बहस हो रही है, अपने आप को डिफेंड करने पे। तो रसूल अल्लाह ने कहा, अगर नेकी चाहते हो तो यहां से फतवा लो, अपने दिल के पास जाओ, अपने सोल से पूछो कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ओ वाबिसा, ये साहबी का नाम है। Righteousness is what reassures your soul and your heart, and sin is what wavers in your soul and puts tension in your chest. Righteousness, नेकी वो है जो तुझे अच्छा फील कराए, जो तुझे हल्का फील कराए, और गुनाह वो है जो भारी हो तेरे लिए। लोग एंजाइटी की शिकायत करते हैं आजकल, कितनी एंजाइटी कॉमन हो गई है हमारे मुआशरे में। लोग अपनी गलती देखते ही नहीं कि उन्होंने किस किस के साथ हुकूकुल इबाद में कमी की हुई है, अनइमेजिनेबल, उनका माइंड भी नहीं जाता। वो कहते हैं हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हमने हज भी किया हुआ है, उमरा भी किया हुआ है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जब वो बिजनेस कर रहे थे उन्होंने किस किस के साथ धोखा किया, और जब वो नौकरानी के साथ कितनी उन्होंने बदतमीजियां की हुई हैं और कितना दिल दुखाया हुआ है अपने नौकरों का, उन्हें इंसान नहीं समझा। हकूकुल इबाद में किस तरह की मिस्टेक्स उन्होंने की। एंजाइटी तो आएगी, क्योंकि सोल तजब्जब में वो चीख चीख के कह रही है कि तुम गुनाह कर रहे हो, लेकिन हमें नजर ही नहीं आ रहा। हम पर वो जो डॉक्टर इसरार मिसाल देते थे ना, कि एक हमारे सामने ब्लैंकेट आ गया, ब्लैंकेट ऑफ सिंस, जो हमें रियलिटी नहीं देखने दे। इसलिए मैं यही बार बार कहता हूँ, अपनी गलतियां देखना ये हर एक के बस की बात नहीं। आपके घर में कोई मसला हो, चाहे आपका भाई मिस्टेक पे, आपकी बहन मिस्टेक पे, आपकी बेटी मिस्टेक पे है, आप साथ उसी का देंगे जो हक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हजरत फातिमा भी चोरी करेंगी तो मैं इनके भी हाथ का। ये हर एक के बस की बात नहीं कि अपने अपनों के खिलाफ जाए, अपनों के खिलाफ स्टैंड ले, लेकिन जाहिर है हिकमत के साथ। ये नहीं कि लड़ाई मोल ले ले बंदा, उन्हें भी प्यार से समझाए कि आपने गलत की, कोई गलती नहीं। यही हिदायत की निशानी है। तो इसलिए अपने दिल से फतवा लिया करें कि आपने सही काम किया है कि नहीं किया है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलिस्मु मा हाका फी नफ्सी व तरद्ददा फी सदरी व इन अफ्ताका अन्नासु व अफ्तौका, इवन इफ द पीपल अप्रूव इट इन देयर जजमेंट्स अगेन एंड अगेन। चाहे लोग अप्रूव किए जाए, नहीं ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है, फिर भी अगर वो तेरे दिल में खटके तो वो गुनाह। तो सवाल ये है कि क्या एक बंदा जब अल्लाह को छोड़ देता है तो वो ये समझता है कि वो आज़ाद हो गया, अब उसे किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, रादर उसे इंसानों की भी गुलामी करनी पड़ेगी। वो इंसानों को भी खुश करेगा, ना इंसान खुश होंगे। उसे जो है वो माशरे की भी गुलामी करनी पड़ेगी, ना उससे माशरा खुश होगा। उसे कल्चर की भी गुलामी करनी पड़ेगी, कल्चर भी उससे खुश नहीं होगा। उसे जो है वो इन वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसी ऐसी चीज़ों की गुलामी करनी पड़ेगी कि वो सोच भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की अब्दियत से निकल गया, जब वो अल्लाह की वर्शिप से निकल गया, तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसे बंदे को छोड़ देते हैं। ठीक है, तुमने मुझे मेरी कदर नहीं की, इन लोगों ने, जैसे अल्लाह कहते हैं ना, सूरह ज़ुमर की वर्स है कि इन लोगों ने अल्लाह की वो कदर नहीं की जैसे उसकी कदर करने का हक है। अब वेस्ट ने देखें, एक उनका कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का, वेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का। मगरबी जो तहजीब है उन्होंने एक फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दिया ह्यूमैनिटी को अपनी समझ के मुताबिक। जाहिर है वही को फॉलो करते नहीं है, उन्हें जो समझ आया वो उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट ये है कि फॉलो योर ड्रीम्स, अपनी ड्रीम्स को चेज करो नो मैटर व्हाट, एंड डू नॉट लेट एनीवन कम इन बिटवीन यू एंड योर ड्रीम्स, और किसी को भी अपने और अपने ड्रीम्स के दरमियान ना आने दो। सुनने में बहुत एम्पावरिंग सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है,
کانفیڈنٹ لوگوں کا سینٹینس ہے کہ میں اپنا ڈریم فالو کروں گا. پھر کہا کہ اپنے پیشن کو فالو کرو, نو میٹر واٹ ایور یور پیشن از, وہ پیشن فالو کرو. پھر کہا کہ ڈو وٹ یو فیل لائک. اور آج ہمارے میجورٹی نوجوان نسل کا یہ کانسیپٹ ہے, اس کو دیزم کہتے ہیں. میں نے ایک لیکچر میں سمجھایا تھا, دیسٹ کانسیپٹ آف لائف یہ ہے کہ میں مانتا ہوں خدا ہے, میں مانتا ہوں وہ آل لونگ ہے, لیکن میں وہی کو نہیں مانوں گا, وہی ایز اے سورس آف گائیڈنس میں نہیں تسلیم کر سکتا. اس کو دیزم کہتے ہیں, اس فلسفے کو. تو آج ہمارے میجورٹی جو لوگ ہیں, چونکہ ویسٹ سے کتابیں آ رہی ہیں, ویسٹ سے موٹیویشنل سپیکرز آ رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت تھن لائن ہے. یقین کریں عقیدہ ایسے خراب ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے پڑھی ہوئی ہیں بکس, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. الحمدللہ ایک سائڈ پہ عقیدہ بھی پڑھا ہے, اسلامی عقیدہ, دوسری سائڈ پہ ان کی بکس بھی پڑھی ہیں. یہ اللہ نے بصیرت دی کہ آئی واز ایبل ٹو ریکگنائز, لیکن ہر ایک کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ ریکگنائز کر لیں. بہت سے لوگ ان سے ہیلپ لیتے ہیں, جو کہ کوئی حرج نہیں ہے, میں اس کو نہیں کہتا کہ نہیں لینی چاہیے, آپ سیلف ہیلپ بکس پڑھیں, لیکن بیویئر کہ ان کی جو تہذیب ہے اس کے کچھ خاص پلرز ہیں, اور ان پلرز میں سے ایک پلر ہے انڈیویجولزم, انفرادیت. ویسٹ از آل اباؤٹ انڈیویجولزم اینڈ انڈیویجولسٹک فلاسفی آف لائف. ان کا پہلی جو فوکیت ہے وہ انڈیویجول ہے. ہیومنزم کی بھی, ہیومنزم بھی ایک پوری فلاسفی آف لائف ہے جو کہتا ہے انڈیویجول میٹرز, فرد میٹر کرتا ہے, اس سے پہلے کہ معاشرے کی بات ہے, فرد کی بات کر. اسلام آن دی ادر سائڈ ٹاکس اباؤٹ کولیکٹیوزم. یہ بہت بیسک ڈفرنس ہے. اب چونکہ وہ انڈیویجولزم کے قائل ہیں, انفرادیت کے قائل ہیں, ان کے لیے فرد کی خوشی میٹر کرتی ہے رادر دین خالق کی کیا خوشی ہے, خالق آپ سے کیا چاہ رہا ہے. تو اس لیے یہ فلسفہ ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں اس طرح سرات کر گیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اس ہڈن انداز میں, کہ اب ہمارا بچہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ کروں گا جو مجھے خوشی دیتی ہے. بس یہ ان کا فلسفہ بنا, آئی ول ڈو وٹ ایور آئی فیل لائک. اور اگر مجھے اس میں کوئی روکے گا تو وہ انسانیت کا دشمن ہے, وہ فریڈم آف سپیچ کا دشمن ہے, وہ فریڈم آف تھاٹ کا دشمن ہے, وہ بائیگٹ ہے, اور وہ فلاں ہے, اور وہ فلاں ڈھمکا ہے. آج آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں فوٹو شوٹ ہوا, بچہ تھا ایک, اس نے فوٹو شوٹ کیا عجیب و غریب لباس پہن کے, بڑا مشہور ہوا, وائرل ہوا کنٹینٹ. تو اس نے پورا جواب دیا بچے نے اپنے انسٹاگرام پہ. اس نے کہا کہ بھائی کس کو کیا تکلیف ہے یہ کرنے سے, میں کس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا نا, بس آئی ول ڈو وٹ ایور آئی فیل لائک اینڈ نو ون کین جج می. کوئی مجھے جج نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اس نے اللہ کا بھی نام لیا. اس نے یہاں تک کہا کہ تم سب اللہ سے ڈرو, کہ تم لوگ مجھے جج کر رہے ہو, میرے لباس کو, میرے ساتھ جو لڑکی کھڑی فوٹو شوٹ میں اس کے لباس کو جج کر رہے ہو. دیکھیں کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ, ایک طرف اللہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے, ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے تم لوگ اللہ سے ڈرو, پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میں وہ کروں گا جو میرا دل کرتا ہے, تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآنک کانسیپٹ آف فریڈم کو سمجھیں, قرآنک کانسیپٹ آف آزادی کو سمجھیں. قرآنک کانسیپٹ آزادی کا یہ ہے کہ تم کہاں دھکے کھاتے پھرو گے, کہاں سر مارتے پھرو گے, ریسرچیں کرتے پھرو گے, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک سسٹم نازل کر دیا, حلال اور حرام بتا دیا ہے, تمہیں فریڈم کا کنسیپٹ بتا دیا ہے. وہ فریڈم یہ ہے کہ اللہ کے آگے سبمٹ کرو, تم دیکھنا اللہ تمہارے معاملات سارے اپنے ہاتھ میں لے لے گا, کیونکہ لوگوں کے دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. تو قرآنک کنسیپٹ آف فریڈم کی طرف آ جاؤ, سمپل ایز دیٹ. ادروائز ٹرائی کر لو, دیکھ لو, اگر لوگ کی لائلٹی تمہیں مل جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کے تو ٹرائی کر لو. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو میں نے کی ہے. اگر آپ اس پہ سوچیں, موسٹ آف اس, ہم میں سے میجورٹی انسانیت, کافر, مسلمان, ہر کلچر کے, وہ انسانوں کی لائلٹی کے ساتھ بہت سٹرگل کرتے. دے لک فار لائلٹی, وفاداری. ٹھیک ہے, ویسٹ نے بڑی ترقی کر لی, لیکن کیا انہوں نے وفادار لوگ کریٹ کیے؟ وہاں پہ عورتیں انسیکیور ہیں کہ میرا خاوند وفادار نہیں, اس کے ساتھ ساتھ افیئرز ہوتے ہیں شادی کے بعد. پھر وہاں پر مرد انسیکیور ہے کہ میری بیوی وفادار نہیں. وہاں پہ پولیٹیکل لیڈر انسیکیور ہے کہ یہ جو سامنے میرے لوگ بیٹھے میں جلسوں میں, یہ میرے ساتھ وفادار نہیں ہے. یہ صرف تب تک ہے جب تک میرے پاس پیسے ہیں, پرکس ہیں, پریویلیجز ہیں. ہر بندہ انسیکیور ہے کیونکہ اس کے پاس لائل لوگ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے لائل لوگ تھے, کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ایسے لوگ جو جان تک, اپنی جان تک صرف کرنے پہ تیار ہو جاتے, وداؤٹ اینی گریڈ. کوئی گریڈ نہیں, کوئی لالچ نہیں, یہ رزق ہے اللہ کی طرف سے, سمجھیں اس کو. جس بندے نے اللہ کو چھوڑا پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہو, اور جس بندے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ پکڑ لیا, اللہ کے ساتھ لائلٹی لگا لی, پھر اللہ اس کے ارد گرد ایسے لائل لوگ رکھ دیتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں. ایکسٹریملی لائل لوگ. یہ ہے آزادی کہ اللہ مثال پیش کرتا ہے کہ یا تو سب کے غلام بن جاؤ, یا پھر ایک میرے ہو کے رہ جاؤ, اور پھر ڈفرنس دیکھ لو.
So alhamdulillah, Allah خود کہہ رہا ہے alhamdulillah, all praise is to Allah, but بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ کو سمجھ بوجھ نہیں ہے. تو آئیے بات کرتے ہیں who is Allah and why should we worship Allah, why should we submit to Allah, اور اللہ کو سبمٹ کر کے ہمیں کیا فریڈم ملے گا. اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو اس آیت پہ غور کریں. اگر آپ تدبر کرنا چاہتے ہیں, بیٹھ کے سوچنا چاہتے ہیں کریٹر کتنا گریٹ ہے, کیا ہے کریٹر, کیا ہستی ہے وہ, اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں اس آیت کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنائے. اللہ کہتے ہیں چیپٹر 41 ورس 53, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, وی ول شو دیم, ہم انہیں دکھائیں گے our signs, اپنی آیات, اپنے سائنس, in the horizons, آفاق میں, یونیورس میں, ہورائزن میں, کریشن آف دی ہیون اینڈ دی ارتھ میں, اینڈ وفی انفسہم, اینڈ ود ان themselves, اور ان کے اپنے اندر ہم انہیں سائنس دکھائیں گے, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ ان کو 100% شور ہو جائے گا کہ یہ حق ہے, کہ انہیں بنانے والا میں ہوں اور ان کا خالق ہے, اور یہ کہ یہ قرآن حق ہے, یہ وحی حق ہے, اور یہ دین حق ہے, اسلام حق ہے, انہیں 100% شور ہو جائے گا. لیکن اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید, لیکن کیا تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ تیرا اپنا رب شہادت دے رہا ہے. اللہ, فیتھ ڈیمانڈ کی اللہ نے کہ تجھے دکھا دوں گا میں, اگر دیکھنے نکلے گا تجھے ہورائزن میں سائن دکھا دوں گا, تیری اپنی کریشن کے اندر تجھے سائن دکھا دوں گا. آج میڈیکل سائنس کیسی کیسی چیزیں ہمیں بتا رہی ہے. دا ہیومن باڈی پوری ایک ڈاکیومنٹری ہے, دا ہیومن مائنڈ اور پھر ہے دا ہیومن باڈی, یہ 2 ڈاکیومنٹریز ہیں, میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں, یہ دیکھیں جا کے, آپ ڈیلو ڈیپ کریں اپنے اندر کہ آپ کیا کریچر ہیں, آپ کا نروس سسٹم کیسے کام کرتا ہے. ایک چیز سے آج میں ڈسکس کروں گا آپ سے ود ان یور سیلفس کے حوالے سے, ڈی این اے, انشاءاللہ آئی ول کم ٹو اٹ. ڈی این اے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ چیز کیا ہے ڈی این اے. اللہ کہتا ہے تمہیں دکھا دوں گا میں سب کچھ, لیکن کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تیرا رب اس بات پہ شہید ہے کہ میں تیرا کریٹر ہوں اور یہ حق ہے. تو ہمارے لیے یس یہ کافی ہے, الحمدللہ, مسلمانوں کے لیے کافی کہ ہمارا رب خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن میری طرف سے, اور وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو چیلنج کرو. اگر تم سمجھتے ہو کسی اور نے بنایا تو پھر اس کو چیلنج. سب سے پہلے ڈی این اے کی میں بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور اللہ کی بات آپ کو سناؤں. چیپٹر 51 سورہ زاریات میں آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ کہتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ, اینڈ آن دی ارتھ ہر سائنس فار دوز موقنین, کون ہے وہ جن کو یقین ہے, who have faith in Allah, اور دنیا میں ان لوگوں کے لیے سائنس ہے اگر وہ دیکھیں, غور کریں, دنیا کی کریشن میں بھی, دنیا کے لوگوں میں بھی, ورائٹی آف لینگویج میں بھی, ورائٹی آف کلرز میں بھی, اور ملکوں میں, ایریاز میں, سمندر میں, پہاڑوں میں, ہر چیز میں اللہ کے سائنس چھپے میں. کن لوگوں کے لیے؟ للموقنین, جو یقین رکھنے والے ہیں, who are certain in faith, ان کو نظر آ جائیں گے. لیکن جو بلائنڈ ہیں, جو اندھے ہیں, وہ کہیں گے کون سے سائنس, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا, حالانکہ ان کے اپنے اندر سائنس چھپے ہوئے ہیں لیکن ماننا نہیں ہے. وفی انفسکم, اور تمہارے اپنے اندر, افلا تبصرون, کیا تم نہیں دیکھو گے, کیا تم بصیرت والے نہیں ہو, کیا تمہیں نظر نہیں آتا. ڈی این اے, ڈی این اے کا اسٹرکچر اور اس کی ورکنگ ان اٹ سیلف, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیوائن سگنیچر ہے. ڈی این اے, اللہ کی کوڈنگ, اللہ کی پروگرامنگ, بایو کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں. دیکھیں, اگر ہم صرف آئس کا ہی اسٹرکچر لے لیں نا, برف کا اسٹرکچر لے لیں, اور اس کو مائکروسکوپک لیول پہ جا کر دیکھیں, اگر آپ اسٹڈی کریں گوگل کھول کے کہ آئس کا اسٹرکچر کیا ہے, آپ اس کے کرسٹلز دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ اس کے کرسٹلز کتنے خوبصورت شیپ کے ہیں مائکروسکوپک لیول میں, اور آئس کا اسٹرکچر ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے کتنا مختلف ہے, کیونکہ واٹر سے بنتی ہے نا آئس, آئس میں ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے. اس کی آپ اس کا سیکوینس دیکھیں, اس کے مالیکیولز کا جا کے, جیسے ایک ایک مالیکیول, اس کا سیکوینس اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ مجھے جو بنانے والا ہے, میرا جو کریٹر ہے, وہ بہت انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے ساتھ مجھے بنایا. آئس کی میں نے مثال کیوں دی, کیونکہ آئس ایک بڑی خوبصورت سیکوینس کے ساتھ اسٹرکچر ہے, لیکن اس سے بھی کمپلیکس ترین چیز کی میں بات کرنے لگا ہوں, ڈی این اے کی. ڈی این اے, اس کی پراپرٹیز کیا ہیں, اس کی ورکنگ کیا ہے, اس کا مولیکولر اسٹرکچر کیا ہے, ڈی این اے کا سائز کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ڈی این اے ہوتا کیا ہے؟ ڈی این اے ہماری باڈی میں, ہمارے سیلز میں ایک ایسی چیز ہے, ایک کیمیکل ہے, اسٹرینڈز ہوتے ہیں, اسٹرینڈ ٹائپ اسٹرکچر ہوتا ہے, جیسے دھاگے آپس میں جو ہے وہ مکس اپ ہوئے ہیں اور اسٹرینڈ بنا رہے ہوں. ڈی این اے کے اندر ہماری ساری انفارمیشن ہے, ہماری ساری کوڈنگ ہے, ہماری آئی کا کلر کیا ہوگا, ہمارے بالوں کا کلر کیا ہوگا, ہمارے بال کیسے ہوں گے, گھنگریالے ہوں گے, سلکی ہوں گے, اسٹریٹ ہوں گے, ہماری بونز کا سارا اسٹرکچر, ہماری انگلیوں کا, ہمارے فنگر ٹپس, ایوری تھنگ اے ٹو زی. ڈی این اے از دا کوڈ آف لائف.
ڈی این اے سے باقی سیلز بنتے ہیں. ایک سیل اس میں ڈی این اے ہوتا ہے, وہ ایک سیل ٹریلین آف سیلز بناتا ہے.